جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد آپ کے والدین زندہ ہوئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے پیارے شہزادے ہم آپ کے رب پر ایمان لے کر آئے. خدا دی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہے، ان گنے چنے آستانے بچ گئے نے جتھے اہل سنت دا پیغام جا رہے ہیں. ہاں ہن اعلی حضرت میں یار بن گئے، جڑا اعلی حضرت دے نال رہے گا اعلی حضرت انہوں چھڈن گے نہیں جدوں تک انہوں حضور سرکار کربلا دی تے یار غار مصطفیٰ دی محبت دی ویکسین نہ لا کے چھڈن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فیر ابن مالک ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فرمایا جڑا بندہ اے نسب شریف دے وسیلے نال دعا منگے گا اللہ دی ہر دعا قبول کرے گا. ساڈی دعا ہے یہ یا اللہ نبی پاک دے والدین کریمین دے ایمان دا صدقہ سانو دنیا تو جاندے کلمہ نصیب فرمائیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا ورسولنا وشفیعنا ومغیثنا ونظامنا وفریدنا وقطبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام سادات کرام جو سٹیج پر جلوہ فرما ہیں، بالخصوص حضور قبلہ پیر سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ کے مبارک شہزادے پرنور شہزادے اور آپ کا مبارک خانوادہ اور دیگر جملہ صحیح العقیدہ سادات اور آپ تمام سنگی بیلی حضور پرنور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے یہاں پر حاضر ہوئے. میں بھی حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نگری میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ اس در کی مٹی کے صدقے ہمارے ظاہری اور باطنی احوال بہتر فرمائے اور اللہ ہمیں اہل سنت میں رکھے. آپ سیال شریف سے نسبت آپ کی پورے پاکستان میں جہاں بھی مجھے جانا ہوتا ہے سنگیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ جنہیں ادب سیکھنا ہے وہ سیال شریف ٹور جائے. بس ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ کوئی میرے جیسا کمینہ بھی چلا جائے گا تو اس کو بھی یوں کر کے. اور حضرت قبلہ پیر سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا دیگر پرانے آپ صوفیاء کی زندگی پڑھتے ہیں تو انہوں نے تقریریں زیادہ نہیں کی، چپ رہے تائیں بچے رہے.
جڑے زیادہ بول دے رہے ہو پھنس کے۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا حکم ہے وہ بڑا بھاری مضمون ہے۔ میرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے پیشاب پر بھی قربان ہے جی۔ یہ میں سچی بات آپ کی خدمت میں، یہاں جھوٹ بول کر پنجابی کے اندر مار کھانا لی گل ہے، تو مبالغہ ہم نے کیا کرنا۔ ادب کس کو کہتے ہیں جی؟ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت لکھی۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے وصیت لکھی کہ فرمایا میرے مزار شریف کے اوپر گنبد نہیں ہونا چاہیے۔ جو سنگی تشریف لے گئے جہاں شریف حضرت سلطان العارفین کے مزار پر، وہ بخوبی اس سے آگاہ ہیں اور واقف ہے، نہیں تو گوگل سے تصویر بھی نکال سکتے۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں اللہ والوں کے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مزار شریف دے ہوتے گنبد نہیں بنانا۔ سالکین نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ جواب جڑا دیتا ہے نا جی، آپ فرمانے لگے گنبد صرف گنبد خضرا ہی جچتا ہے، بس میرے مرشد کا بھی گنبد ہے اور میرا بھی گنبد ہوئے گل چھت کو پھبدی نہیں ہے، فرمایا بس میرا گنبد نہیں رکھنا۔ اس کو ادب کہتے ہیں، اپنا نام ہی نہیں ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا، مجھے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جب فون فرمایا تو فرمانے لگے کہ ایمان والدین کریمین پر گفتگو کرنی ہے، تو میں حیران ہوا اس بات پر، یا اللہ تیرا شکر ہے ایسے ایسے آستانے بھی ہیں کہ جن کی نسبت حضور کے والدین کے ساتھ ہے۔ ہمارے لاہور میں بڑا گند ہے جی، میں ربیع النور شریف میں ہر سال ایک جمعہ حضور جانے جانا کے والدین کریمین پر پڑھاتا ہوں ہر سال، اور میں سمجھتا جے کدھرے میری ماں بخشی گئی تھی او نبی پاک علیہ السلام دی والدہ دا صدقہ۔ اچھا، لاہور میں ادارہ اسلامیات ہے انارکلی، انہوں نے کتابیں چھاپی، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایک کمینوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ حضور کے والدین دوزخی ہیں۔ اللہ کرے وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ قلم ٹوٹ جائیں، وہ زبانیں مزید جلتی رہیں، ان جسموں کو مزید سانپ بچھو کھائیں، ٹھوئیں کھائیں جنہوں نے اندیاں گلنا لکھی۔ اچھا، اب چونکہ بڑا نازک سٹیج ہے، میں تقریر نہیں کروں گا۔ تقریر یہ ہوتی ہے کہ تسی بھی آ چکو، تسی بھی آ چکو، وہ یہ مضمون بڑا نازک ہے، تو اس پر میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ یہ جیسے مرزا جیلمی ہے یا اس کی فکر رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں جی سانو دلیل دیو، تو دلیل کی روشنی میں بات کروں گا، انداز کوشش کروں گا سیدھا سادہ جھٹکا ہوئے، تو اسی ذرا توجہ سائیوں وال رکھنی ہے، تے میں نہ بھی ویکھو گے تے تنوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سائیوں نو ویکھتے جاؤ، اے سمجھتے جاؤ اسی خواب وچ کسی دی تقریر سن رہے ہیں، تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے۔ مینوں ویکھن نال تن سواب ہی نہیں ہونا، تے ادھر ویکھن نال تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سب سے بڑی جو دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی، یعنی سعودی عرب میں تو اس وقت تک بندہ سرکاری ملازم نہیں لگتا جب تک اس کو ایک فارم ملتا ہے، اس کے اوپر یہ عقیدہ لکھا ہوتا ہے کہ میں یہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ حضور کے والدین مومن نہیں، اور میری زندگی کی بڑی آرزو تھی کہ میں ابواز شریف چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع بھی دیا۔ مجھے سنگی کہنے لگے جی جاؤ گے تو ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکو، میں کہا اور کرنا کی آ کے واپس، تو ابواز شریف سلام پیش کیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی سرزمین میں آنے دی ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے، سارے نالوں بڑی جڑی دلیل، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سرکار دا زمانہ ہی نہیں پایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد، 40 سال کی عمر مبارک میں سیدہ آمنہ کا وصال ہوا، جب آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ظاہری عمر پاک 6 سال تھی، اور جب ابھی دنیا میں ظہور پر نور نہیں ہوا تھا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تو زمانہ تو پایا ہی نہیں، تو جب زمانہ نہیں پایا تو وہ مسلمان نہیں ہے، جب مسلمان نہیں ہے تو وہ دوسری طرف بھیج دیتے ہیں۔ خدا کے بندو عقل سے کام لو،
یہ مسئلہ ذرا اوکھا ہی ہوندہ ہے. دو نبیان دے درمیان جڑا زمانہ ہوندہ ہے نا، جس زمانے دے اندر کوئی نبی نہ آوے تے دو نبیان دے درمیان جڑا زمانہ ہوندہ ہے ان آخ دن زمانہ فترت جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان 570 سال دا گیپ فاصلہ ہے. 570 سال. اسی طرح پہلے بھی جڑے نبی ہیں انہاں دے ایک نبی آندا ہے تو اس تو بعد دوسرا جی آیا نہیں ہوندا، او دے درمیان جڑا عرصہ ہوندا ہے انہوں زمانہ فترت آکھدے ہیں. تے زمانہ فترت دے اندر کسی بھی بندے واسطے جنتی ہون واسطے دو چیزاں ضروری ہوندی ہیں کہ کوئی نبی نہ آیا ہوئے، اللہ تعالیٰ دا پیغام نہ پہنچیا ہوئے، کسی رسول دی زیارت نہ کیتی ہوئے. تے دو شرطاں ضروری ہیں جنتی جان واسطے. نمبر 1 انہیں کدی بتاں دی پوجا نہ کیتی ہوئے. نمبر 2 انہیں رب دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرایا ہوئے تے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین تے ہوئے. اے ضروری ہوندہ ہے. تے ہون اندازہ لاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے زہرے پر روح تک دا جڑا زمانہ ہے ان زمانہ فترت تک دن کیونکہ دے درمیان نبی کوئی بھی نہیں آیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لنگدیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں کوئی تے ترانہ پڑھیا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. لوگوں انتظار دیاں کڑیاں ختم ہون لگیاں نے، میرے بعد اور کسی نے نہیں آنا، او نہیں آنا ہے جڑا آخری نبی ہوئے گا. 570 سال دا جڑا درمیانہ حصہ ہے اے دے اندر کتنے ہزاراں لکھاں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی نبی دی زیارت نہیں کی کیونکہ نبی آیا ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے جنتی جان واسطے ضروری ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم دے دین نو ویکھیا ہوئے، نال کسی بت دی پوجا نہ کیتی ہوئے. نبی پاک جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریم ہیں حضرت ابراہیم دے دین تے سن. باقی مسئلہ اے رہ گیا کہ بتاں دی پوجا نہیں کیتی، اے دے تے دلیل کی ہے. او حضرت قبلہ شاہ صاحب فرما گئے کہ جدا نام عبداللہ تے آمنہ ہوئے انہوں کسی دلیل دی لوڑ ہی نہیں ہے یار. جدا نا ہی رب نے عبداللہ رکھوایا ہے تے نال آمنہ رکھوایا. اے میرے تاڑے دل ایمان تے دلیلان دیڑیاں پہن کے جی کوئی پوچھے گا کھلو کہ جی تو کہنا ہے میں مومن تے دلیل کی ہے، میں کوئی ایمان مفصل سناواں گا. آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی. وہ کہے گا تو مسلمان ہے تو اور کی دلیل ہے، میں انہوں کہاں گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تاں جا کے کدرے منے گا. تو انہاں تے مومن ہون دی سارے نالوں وڈی دلیل ہی ہے وے کہ رب نے انہاں دا نا ہی عبداللہ تے آمنہ رکھوایا. اور ویسے اندازہ لاؤ اگر حضور نہ ہوتے، توجہ رکھنا میرے وال نہیں ذکر وال جنہ دا ذکر ہو رہا، اگر حضور پاک جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں ابو بکر ملتے. توجہ نال بیٹھے ہو. حضور نہ ہوتے تو ہمیں عمر ملتے، عثمان ملتے، علی ملتے، بلال ملتے، پیر سیال ملتے. حضور نہ ہوتے تو ہمیں ابو بکر نہ ملتے، عمر نہ ملتے، عثمان نہ ملتے، علی نہ ملتے، طلحہ نہ ملتے، سعد نہ ملتے، سعید نہ ملتے، زبیر نہ ملتے، خالد نہ ملتے، معاویہ نہ ملتے. حضور نہ ہوتے تو یہ نہ ملتے. اور اگر جناب عبداللہ اور جناب آمنہ نہ ہوتی تو حضور ملتے. گال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک دلیل کافی ہوندی ہے، گولی ایک کوئی کافی ہوندی ہے. تے ویسے بھی نام مقررہ، نام خطیب تے نام عالم میرا اے تارو چنگا ہے کہ میں آل بیت دا کتا ہوں جی بس. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زہرا پاک کی کیا لگتی ہیں؟ کی لگ دی ہیں جی؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بیٹی حضرت خدیجہ کی اور رسول اللہ جانا کی بیٹی ہیں اور حضور شہزادے ہیں حضرت آمنہ کے. رشتہ کٹ لو کی لگ دیں. میں کیا کمینیاں تو سیدہ زہرا پاک تے رشتیاں تے اعتراض کرتا ہے؟ کہتے نہیں کوئی اے چلو تسی یہ دلیل دیتی ہے بڑی اوکھی تے سوکھی دیو. میں کہا سوکھی دلیل تیری سمجھدانی بڑی چھوٹی ہے تے تیری سمجھدانی دے مطابق دلیل اے ہی کافی ہے. کوئی ایتھے نارو والی شریف آکے شاہ صاحب کی خدمت ہی چارج کرے حضور میں انگور بڑے سونے لے کے آیا. شاہ صاحب پوچھیں کتوں خرید کے لے کے آؤں؟ کبھی میں خریدے نہیں ککر تے لگے سن. شاہ صاحب کہیں گے تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ وہ کہے گا نہیں ٹھیک ہے. شاہ صاحب فرمان گے اور چلیا ککر تے درخت انگور نہیں اگ دے تے سونیوں ککر تے درخت انگور نہیں اگ سکتے تے کافران دے گھر حضور کے میں آ سکتے ہیں.
دعا مانگ دے ہو جی ربنا اغفر لی ولی والدیا، یا اللہ میری بخشش فرماتے نال میرے، اے ربی جالنی کدوں پڑھ دیں جی؟ نازل کے دیتے ہوئی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ میں تسی پڑھ دیں تے شاہ صاحب پڑھ دیں تے سانو بڑا یقین ہوتا ہے ساڑی ماں بخشی گئی ہے تے نازل ہوئی حضور تے نبی پاک علیہ السلام نے ہزاراں واری پڑھی ہے، اور ساڑی جڑی دعا ہے نا وہ جدوں اسی منگدے ہیں تے پہلے آسمان دے قریب ایک مقام ہے اجابت، اوتھے جا کے چیک ہوندی ہے کہ اس بندے نے 40 دن جھوٹ تے نہیں بولیا، غیبت تے نہیں کرتا، گستاخ تے نہیں ہے، رافضی تے نہیں ہے، خارجی تے نہیں ہے، ناسبی تے نہیں ہے، یزیدی تے نہیں ہے، سود تے نہیں کھاندا، ماں پیو دا بے ادب تے نہیں ہے۔ جدوں ساریاں چیزاں چیک ہو جاندیاں تے دعا پراں ٹر جاندی ہے۔ اسی دعا منگدے ہیں تے دعا مقام اجابت تے جاندی ہے، تے جدوں حضور دعا منگدے ہیں تے مقام اجابت خود تھلے آ جاندا ہے۔ تے اندازہ لاؤ جدوں حضور نے دعا منگی ہوئے گی ربنا اغفر لی ولی والدیا، بس یہ لطف ہی محسوس کر لو تے بڑی گل ہے۔ جدوں میرے حضور نے دعا منگی ہوئے گی، کہتے ہمارا یہ ایمان ہے جی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے والدین کو زندہ کیا۔ ہاں جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد آپ کے والدین زندہ ہوئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے پیارے شہزادے ہم آپ کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ کہتے ہیں کیسے زندہ کیا جی؟ وہ کیسے زندہ ہو گئے؟ تو میں نے کہا جناب مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ساری دنیا رب نو خوش کر دی ہے۔ رب کہندا ہے محبوب تسی خوش کدوں ہو گے؟ رب اپنے محبوب نو خوش کرتا ہے۔ مولا علی دی عصر دی نماز پڑھا ہو گئی، قضا نہیں میں کہہ سکتا، پڑھا ہو گئی تھوڑی دیر واسطے، تے کسی نے کیا جی حضور جی نماز ٹر چلی ہے، تے آپ نے فرمایا جان دیو نماز نو، نماز والا تے ساڑے کول ہی ہے نا۔ آج کا کوئی بستر پارٹی کا ہوتا تو فوراً کہتا جی حضور چونکہ آرام فرما رہے مولا علی کی گود میں، کوئی اور ہوتا تو کہتا جی میں ذرا نماز پڑھ لوں کیونکہ سورج غروب ہونے لگا۔ تو لیکن مولا علی تھے نا جناب، صحابی اور وہابی کے مزاج میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری، اور نمازیں جو قضا ہوں وہ ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ بخاری شریف دی حدیث ہے جی کتاب التفسیر دے اندر، حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں نماز پڑھ رہا سا تو میں سائیوں نے آواز دیتی سعید، میں نماز پڑھ رہا سا تو جواب کوئی نہ دیتا، مگر میں رکوع تے سجدہ جلدی جلدی کیتا، ایک واری سبحان ربی العظیم، ایک واری سبحان ربی العلیٰ تے چھتی چھتی سبحان سلام پھیر کے تے میں سائیوں دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی حضور آپ نے یاد فرمایا، آپ نے فرمایا جدوں میں بلایا ادو کیوں نہیں آیا؟ جدوں میں بلایا صدا دیتا ادو کیوں نہیں آیا؟ عرض کیتا حضور تب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو سائیوں نے فرمایا ساڑھے بغیر کڑیاں نمازاں پڑھ رہا سے، ساڑھے تو بغیر کڑی نماز پڑھ رہا سے؟ رب دا فرمان نہیں سنیا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال دے دوسرے رکوع دے اندر اللہ تیسرے رکوع دے اندر اللہ ارشاد فرماندا ہے، فرمایا میرا حبیب تانوں جدوں بلائے تسی رکوع دی حالت وچ تے انج نہیں ہونا بلکہ انج ٹردیاں کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ صرف تسی گل سمجھو بس، آج پھر نعرے بھی ادھار پھر کر لواں گے، آج گل سمجھو صرف۔ فرمایا میرا حبیب انج بلائے نا تسی رکوع دی حالت وچ انج نہیں اٹھنا، اس طرح ہی ٹر کے جانا، سجدے دی حالت وچ تے سجدے تو سر نہیں چھکنا، بس میرے حبیب دی آواز آ جائے نا تے سجدے چ انج ٹردے جانا ہے، تے سامنے جا کے بیٹھ کے کہنا ہے کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اے بخاری شریف دی حدیث سے فقیر دکھا سکتے ہیں۔ اچھا دکھایا ان کو جاتا ہے جو ابو جہل کی پارٹی کے ہوں، جو ابو بکر کے ملنگ بیٹھے ہوں، مولا علی کے شہزادے بیٹھے ہوں، انہوں نے دکھایا نہیں جاندا بلکہ آپ ہی کہندے او مولوی نا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا، انہوں نے یہ دلیلاں دیتیاں جان۔ سبحان اللہ، خدا کے انتخاب کا نام مصطفیٰ ہے، خدا کی پسند کا نام مصطفیٰ ہے،
خدا کے انتخاب کا نام مصطفیٰ ہے. توجہ رکھیے. ایویں بس نکیاں نکیاں گلاں ہوندیاں سمجھ آ جان تے ٹھیک ہے. ایتھے رولا دلیلاں دا نہیں نے جناب. خدا کے انتخاب کا نام مصطفیٰ ہے, خدا کی مشیت کا نام مصطفیٰ ہے, خدا کی پسند کا نام مصطفیٰ ہے, خدا کی مرضی کا نام مصطفیٰ ہے, خدا کے دین کا نام مصطفیٰ ہے, اور اس دین کو جنم دینے والی کا نام آمنہ ہے. حضور کی آل بیت جیسی کسی کی آل بیت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اے ہون تسی صحیح بولے ہو, اے ہون صحیح بولے ہو. حضور دی آل بیت کہتے ہیں گھر والے. حضور کے اہل بیت جیسے کسی کے گھر والے ہو سکتے ہیں؟ حضور کے صحابہ ورگے کسی کے صحابہ ہو سکتے ہیں؟ صدیاں لنگ گئیاں, میرے علی شاہ ورگا نظر نہیں آیا, صحابہ ورگا کے میں نظر آ سکتا ہے. پیر سیال جیسا نظر نہیں آیا, ان جیسا کیسا نظر آئے گا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, شیر محمد بھی نہ ملے گا. اچھا, حضور کے گھوڑے جیسا کسی کا گھوڑا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. حضور کی سواری جیسی کسی کی سواری ہو سکتی ہے؟ تو پھر حضور کی ماں جیسی کسی کی ماں ہو سکتی ہے؟ حضور کے والد جیسے کسی کے والد ہو سکتے ہیں؟ اور ربنا اغفر لی, دوسری قرآن دی آیت, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرماندا ہے اے نکیاں نکیاں دو پہاڑیاں نے مگر اللہ دیاں نشانیاں نے. نکیاں نکیاں کوئی امالیہ اتنا وڈا پہاڑ ہے, رب انہوں نہیں آخدا ہے میری نشانی ہے. کیٹو کنا وڈا پہاڑ ہے جناب, اللہ انہوں نہیں آخدا ہے میری نشانی تھے. ان الصفا والمروہ, نکیاں نکیاں پہاڑیاں, یا اللہ سونے اے کیوں نشانیاں؟ رب فرماندا ہے اے میرے نبی ہیں حضرت اسماعیل تے انہاں دی والدہ حضرت ہاجرہ, او میرے اسماعیل نو پیاس لگی سی تے انہاں نو پانی دین واسطے, پانی لبن واسطے ادھر گئے تے ادھر آئے, 7 چکر صفا تے لائے تے 7 مروہ تے لائے. تے میں آکھیا کہ اے میری بندی, اے میری بندی, اے میری بندی, اے میری بندی ہے. اے دے پیر لگ گئے 2 پتھراں تے پہاڑیاں تے میں ناک چھڑیا اے میری نشانی ہے. جڑا صفا مروہ نو رب دی نشانی نہیں مندا وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ قرآن دی آیت دا انکار کر رہے. دوسرا سپارہ ہے تے تیسرا رکوع ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا علی الرکوع ان الصفا والمروہ. صفا مروہ رب دیاں نشانیاں, رب دیاں کی ہیں جی؟ کیوں کہ وہ دیتے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ایک واری ادھر گئیاں, ایک واری ادھر گئیاں, پھر ادھر آئیاں, پھر ادھر گئیاں. پہاڑیاں نو رب فرماندا ہے میریاں نشانیاں جدے ہوتے حضرت ہاجرہ دے قدم لگے. پہاڑ کے اوپر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے. حضرت ہاجرہ نبیہ نہیں ہے, عورت نبی نہیں ہوتی. حضرت ہاجرہ کے قدم لگے پہاڑیوں کے اوپر. رب ان کو کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں, پہاڑ کے اوپر قدم لگے. اور جس نبی کے قدم جناب آمینہ کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہو, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جنو آئیے جی. اچھا ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, بس اتنا ہی. اچھا جی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں ایک مرتبہ رزق آف لائف آیا. آپ مبارک زندگی میں رزق آیا, ایک مسئلہ, ایک آزمائش آ گئی تھی. آپ اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں دریائے نیل کی طرف. سامنے دیکھا دریائے نیل ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھا آرمی کھڑی ہے, فوجی کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو اب آپ سب کہتے ہیں جان بچانا فرض ہے. یہی تو ہماری عرض ہے کہ جان بچانا فرض ہے. سامنے دریا ہے, پیچھے فوجی کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف, ڈرنا نہیں ہے, ڈنڈا مارو. یہ مطلب ہے رستے بنانے سے کدی کدی ڈنڈے چکنے پہنے. توجہ توجہ. اقبال خود کہتا ہے عصائے کلیمی نہ ہو تو, عصائے کلیمی نہ ہو تو. اقبال کہتا ہے اگر جناب موسیٰ دا ڈنڈا کاٹ چھوڑو تو باقی رہندہ کی ہے. عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد. اللہ نے فرمایا ڈنڈا مارو. ڈنڈا آپ نے مارے ہے, چھوٹا سا ڈنڈا آپ کا مارا آپ نے, تو دریا نے رستے دے دیے. اور آپ نے فرمایا آ جاؤ میرے نال. آپ ٹر کے گئے, جدوں دریا آپ نے کراس کر کے پارلے پاسے چلے گئے تو بھی آ گئے. انہوں نے کہا رستہ بنے ہیں اسی بھی لنگ جاؤں گے. پارٹی دوسری تھی نا, کہتے تھے نبی ہمارے جیسا ہے, وہ لنگ سکتے تھے, اسی نہیں لنگ سکتے. اور چلیا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے,
اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ آپ پار چلے گئے تے پچھو انہوں نے دیکھا کھیر پکی ہے، رستہ بڑے تے آپاں بھی لنگ جاواں گے۔ اچھا آئے پورا فرعون اپنا پورا لشکر لے کے جدوں رستے چاہے نا جی، ادھے رستے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا دریائے نیل میں فَأَدْرَكَهُ الْغَرَقِ، قرآن کہتا ہے غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب قدم پانی میں تو پانی بہکتا نہیں ہے، پانی نو پتہ ہے نبی دے پیر ہیں، نکی جی گالے سمجھ آ جائے جی، تے نہ سمجھ آوے تے کان چٹا ہوئے انہوں نے کی سمجھ آنا ہے، قدر نبی دا کی جانا نے دنیا دار کمینے۔ جب تک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پانی کے اندر تھے، پانی کے اندر تھے، پانی نہیں بہکا، کیونکہ پانی جانتا تھا کہ میرے اندر نبی کے قدم ہیں، پانی میں نبی کے قدم ہو تو پانی نہیں بہکتا، تو جس مبارک گود میں اور جس مبارک پیٹ میں نبی کے قدم ہو وہ مبارک ذات کیسے شرک کی طرف جا سکتی ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک واقعہ ہو گیا جی، آگ میں جانا پڑا، آپ سیٹسفیکشن ہے آپ کی، آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، آگ سامنے ہے، 12 میل اوپر سے پرندہ جا رہا ہے، وہ جل جاتا ہے۔ What is the satisfaction of ابراہیم؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ پوچھا، فرشتہ آیا، کہنے لگے حضور کوئی میرے لائق حکم ہوئے دسو، میں رب دے بڑا نیڑے ہاں۔ فرمایا کوئی حکم نہیں۔ انہوں نے کیا حضور اگ تو ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا جدی کانڈ دے اندر نبی پاک دا نور موجود ہوئے انہوں دنیا دی آگ کے میں ساڑ سکتی ہے۔ کمال ہو گیا جناب جی، دعا لے۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلی تو کیوں نہیں چلی؟ مولویوں کو گیس زیادہ ہوتی ہے، ان کو مسئلے سمجھ نہیں آتے، گیس زیادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کیوں نہیں چلی؟ تو میں نے کہا تم بتاؤ کیوں نہیں چلی؟ چلائی تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چلائی ہے۔ اور آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیتا حضور اکھاں تے پٹی بھی بن لو، دے باوجود انہوں واہ واہ تیز کیتا پھر بھی نہ چلی، تے آپ جلال ہی چاہ گئے، آپ نے چھری تے توجہ پائی، چھری تے اندے بڑے بڑے تانوں بندے پیران دا آ کے شکریہ ادا کر دیں، حضور تسی ساڈا پتر سیدھا کر دیتا ہے، تے سیدھا ہونے دا نا ہی نہیں سی لے، کیویں سیدھا کیتا نے؟ تے اگوں جواب ملدا ہے اساں نیکاں دی محفل چوں راز پایا، اساں نیکاں دی محفل چوں راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بنایا، بندے نے بندے نو بندہ، اے تانوں جتنے بندے دے پتر نظر آندے پھردے نے انہاں نو رب دے بندے نے بندہ بنایا ہے۔ تے جناب اے توجہ پاندے نا جی، ویکھ کسی نو ہس کے تکیا تے کوئی نظام الدین بن گیا، کسی نے ہس کے تکیا کوئی قطب الدین بن گیا، کوئی فرید الدین بن گیا، کوئی محبوب الہ بن گئے، کوئی حضرت امیر خسرو بن گیا، کوئی حضرت سید محمد گیسو دراز بن گئے، کوئی شمس العارفین۔ یہ شمس العارفین تبلیغ نال نہیں بنے نے، صرف ایک دن سائیاں نے فرمایا، تونسا شریف جانے ہیں، فرمایا کہ میں ویکھدا کہ تیرے پیرن دے اندر جتیاں نہیں ہوندیاں، تو جتی کیوں نہیں پاندا؟ ننگے پیری پیرن نال ٹردا رہنا ہے۔ پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہار پکڑ کر حضرت شمس العارفین جا رہے ہیں، عرض کی تو حضور کی کرنا ہے پا کے؟ کہ سائیں موجی چاہے انہوں نے اپنے جوڑے عطا فرما دیتے، فرمایا ہے پایا گیا۔ تو ان مرید تھا نا جی، مرید کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں مرید کون ہے؟ ہمارے ہاں مرید وہ ہے جڑا کہے او یار کوئی گل نہیں، میں تے پیران نال بڑا ڈائریکٹ ہاں، فرینک ہاں۔ نہ، باعزید بستامی سے پوچھا گیا حضور مرید کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اس پر کوئی مثال دیں، آپ نے فرمایا پوری کائنات میں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا۔ تو آپ نے اللہ اکبر، حضرت شمس العارفین کو سرکار تونسا شریف نے فرمایا میری جتیاں اے پیش کیتیاں عطا فرمائیاں، فرمائے واقع، ان کا جی ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن پھر ویکھیا کہ کھریاں چو خون نہیں کر رہے، آپ نے فرمایا میں تن جوڑے دیتے سن رکھے، استعمال کیوں نہیں کیتے؟ عرض کی حضور وہ میں نے استعمال تو کر لیے ہیں،
آپ نے فرمایا خون نکل رہا. عرض کیا نہیں تسی حضور میں دتا سی او تاج سن تے تاج نو قدم چ نہیں رکھیا جاندا, حضور میں اپنے سر تے بن کے رکھے نے. تاج نو قدم چ نہیں رکھیا جاندا. آپ اپنی سواری تو اتر گئے اور سینے نال لا کے فرمایا لوگ کی کتاباں پڑھ کے تے شمس العارفین بنے, تو جتیاں سیدھیاں کر کے تو شمس العارفین بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جناب حضرت ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ آپ نے چھری پہ توجہ ڈالی اور چھری نو جلال ہی جا کے فرمانے چلدی کیوں نہیں تو, چھری اگو بول پئی, نبی بلاوے تو نہ بولے. یہ اور لوگ ہیں کہندے کیوں پڑھتے ہو درود و سلام, مردے تو نہیں سنتے. میں کہا جے تیری گال مان لئیے تو سارے نوں زیادہ لتر تینوں پینے, سانو نہیں تینوں پینے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا تمہارا نظریہ مردے نہیں سنتے, جدوں تو مر جائیں گا قبر ہی جائیں گا, فرشتے پوچھن گے سیدھا ہو کے بہ جائیں گے نال, فرشتے پوچھن گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ اگو تو آکھی نا مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں. اگو آکھی نا مردے نہیں سنتے. اور اسی جنہ دے غلام نا سلطان العارفین انہوں دے بارج فرما گئے اسی غلام انہاں دے باہو قبر جنہ دی جیوے ہو. انہاں دیاں مٹیاں بھی زندہ ہیں, انہاں دیاں ٹیریاں بھی زندہ ہیں. اور میں کہا جے تینوں زیادہ شک ہوئے نا جی پوٹا نظر اپنے دی قبر, سانو تو شک ہی کوئی نہیں. تو کاٹنا غلام اللہ دی قبر کھول پھر تینوں لگ پتا جائے گا. شکر کرو اللہ نے تینوں اہل سنت وچ رکھیا جی, کھبے سجے جان دی. خدا دی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہے, ہن گنے چنے آستانے بچ گئے نے جتھے اہل سنت دا پیغام جا رہے نے. ہاں ہن اعلی حضرت میں یار بن گئے, جڑا اعلی حضرت دے نال رہے گا اعلی حضرت انہوں چھڈن گے نہیں جدوں تک انہوں حضور سرکار کربلا دی تے یار غار مصطفیٰ دی محبت دی ویکسین نہ لا کے چھڈن. اپنے عقیدے بچاؤ. اور اے بے ادبی نال ہی کام خراب ہوندا. سید دیدار علی شاہ صاحب دا ایک مرید سی, شاگرد سی. سید دیدار علی شاہ صاحب اعلی حضرت دے خلیفہ نے تے آپ نو رسول اللہ دا دیدار بھی ہوندا سی. تو آپ دا ایک شاگرد ہے جی وہابی ہو, غلام رسول دا نام سی, نام کتنا سونا جی. تو انہوں نے کہا یہ تو مشرکوں والا نام ہے. انہوں نے کہا اچھا نام ہی چینج کر چھوڑو. انہوں نے نام چینج کر کے رکھا عبداللہ. گال پہنچ گئی کدھر شاہ صاحب تک, سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری. تے آپ نے فرمایا انہوں جا کے ایک میرا پیغام دینا. ایک شعر لکھیا پنجابی دے اندر. آپ نے فرمایا انہوں جا کے آکھنا غلام رسولوں منکر ہوئیوں جا بڑھیوں عبداللہ, غلام رسولوں منکر ہوئیوں جا بڑھیوں عبداللہ, جے نہ ہو سی غلام رسول کمیں بڑھ سی عبداللہ. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جائے کیوں. حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا کیوں نہیں چلتی تو. حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنا 4 سال کا بیٹا لے کر آئی. عرض کی تھی حضور تاڑیاں دعاواں نہ رب نے پتر دیتا بڑی عمر تو بعد جا کے مگر گھنگا ہے. تو آپ فرماتے اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, جس رب نے دیا اس رب کے پاس جا کر کہو اس کو زبان بھی دے. مگر وہ اقبال کا زمانہ تھا, وہ شعر ہر سو گونجتے تھے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس پر بہت زیادہ مہربان ہوتے تھے اس کو بیلی کہہ دیتے تھے. تے او 4 سال تک گونگا بچہ ہے, انہوں ویک کے تے آپ فرمانے لگے وہ بیلیا کیوں نہیں بولتا. 4 سال دے بچے نو کی تمیز ہے, گو موتر دا پتہ نہیں ہوندا انہوں. تے 4 سال دے بچے نو آپ ہس کے تے جنوں میاں صاحب بیلی فرما دان, آپ نے فرمایا بیلیا کیوں نہیں بولدا. او دی اکھن چوتھرو ڈھے پے تے کہنے لگے حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں ہے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. انہیں عرض کی حضور آج تک کسی نے بلائے نہیں, تسی بلایا سی بول بیٹھے چھری. جی بس حضور سان اپنی غلامی چی رکھنا جی بس.
آپ نے چھری نو فرمایا کیوں نہیں بول دی؟ چھری کو بول پئی تو بول کے کہنے لگی حضور تسی مینوں ایک واری کہندے ہو چل، رب مینوں 70 واری فرماندا ہے نہیں چلنا۔ کیوں؟ جناب ابراہیم کے 2 بیٹے، نمبر 1 اسحاق علیہ السلام، نمبر 2 اسماعیل علیہ السلام، اور جناب اسحاق کی پشت میں سے 40,000 نبی پیدا ہوئے۔ کتنے؟ باقی میں آپ سے نہیں بلواؤں گا، چشتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ بولے۔ 40,000 نبی پیدا ہوئے۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرن لگے یا اللہ میرے دوسرے ویر ہیں انہوں دی نسل ہی کتنے نبی آنے میں کلا ہاں۔ تو فرمایا پریشان نہیں ہونا، ایک ہی دیاں گے سارے نبیان دا سردار ہوئے گا، ایک ہی دیاں گے سارے نبیان دا سردار ہوئے گا۔ جناب امام الانبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے۔ عرض کی تو حضور تسی ایک واری فرمان دیو چل، رب 70 واری فرماندا ہے نہیں چلنا، کیونکہ تمہاری اولاد میں سے میرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ نے دنیا میں تشریف لانا ہے۔ لو جی ٹھیک ہو گیا۔ آخری گال جناب، کعبے کی عزت کرتے ہیں سارے، تو کیا کعبہ جس شہر میں اس شہر کی عزت کریں گے یا نہیں؟ کعبے کی عزت ہم سب کرتے ہیں، تو جس شہر میں کعبہ ہے اس کو مکہ بولتے ہیں، اس کی عزت کریں گے یا نہیں؟ مدینے کی عزت کرتے ہیں، جس شہر میں مدینہ ہے اس کی عزت کریں گے یا نہیں؟ اچھا بغداد حضور غوث پاک کی چوکھٹ کی عزت کرتے ہیں تو پورے بغداد کی عزت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو حضور سے پیار ہے تو پھر حضور کی والدہ سے پیار کرنا پڑے گا، حضور کے والد گرامی سے پیار کرنا پڑے گا۔ میں تے تسی دعا منگدے ہیں جی ربنا اغفر لی، تے جدوں حضور نے منگی ہونی جی۔ جہنم کی میم سے بچنا چاہتے ہو تو جناب آمینہ کی میم کے ساتھ عقیدت اور محبت وابستہ کر لو، رولا ہی ختم ہو جائے گا۔ سجے کھبے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، شکر کرو اسی کدھر دنیا تو جانے ہیں۔ میں تے دعا منگنا ہوں یا اللہ اسی بڑے مسکین ہاں، ماڑے ہاں، ماتڑ ہاں، تینوں سیدہ زہرا دے لالن دا واسطہ ہی مردے وقت سانو ہی کلمہ نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اپنا پتہ کوئی نہیں تے تحقیق اندر ادھر پھیر دیو، جنہ وال تحقیق ہے ہی نہیں، جڑے وڈین صحابہ تے اہل بیت تے حضور دا نسب شریف انہاں نو سلام پیش کیتا جائے گا، اتھے تحقیق نہیں کیتی جائے گی۔ اے حضور دا نسب شریف سنو جی، حضور نے اپنا نسب خود بیان کیتا، اور ساڑھے استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین نے سن یاد کروایا تے آپ فرمایا کرتے سن جڑا بندہ حضور دا نسب شریف پڑھ کے جڑی دعا منگ دے اللہ دی ہر دعا قبول فرما دیندا۔ نسب شریف حضور دا پڑھن لگیاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فیر ابن مالک ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ فرمایا جڑا بندہ اے نسب شریف دے وسیلے نال دعا منگے گا اللہ دی ہر دعا قبول کرے گا۔ ساڑی دعا ہے یہ یا اللہ نبی پاک دے والدین کریمین دے ایمان دا صدقہ سانو دنیا تو جان دے کلمہ نصیب فرمائیں، وما توفیقی اللہ باللہ۔ یا نبی اتنا تو کرم فرمایا جائے، میرے دشمن کو بھی روزے پہ بلایا جائے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان
گنج تن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ